الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. پچھلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے آل عمران کا تذکرہ بیان فرمایا کہ حضرت مریم کی والدہ نے ان کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العالمین کے پاس ایک نظر مانی کہ اگر مجھ کو اولاد ہوگی تو میں اس کو اللہ کے راستے میں وقف کروں گی. تو جب حضرت مریم کی ولادت ہوئی تو ان کی ماں نے مایوسی کا حسرت کا اظہار کیا کہ اگر مجھے لڑکا ہوتا تو بہتر ہوتا، کیونکہ لڑکی کے مقابلے میں لڑکا اللہ کے راستے میں بہتر اپنی خدمات انجام دے سکتا تھا. اللہ رب العالمین سے پھر انہوں نے دعا کی حضرت مریم، اور حضرت مریم سے جو بھی نسل ہوگی اس سے انہوں نے شیطان کی پناہ اللہ رب العالمین سے مانگی. پھر اللہ نے کہا کہ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے رب نے بہترین طریقے سے اس کو قبول کیا اور بہترین طریقے سے اس کی پرورش کی. پھر کہا کہ وَكَفَّلَهَا زکریا، اور حضرت زکریا کو اس بچی کی رکھ رکھاؤ کا ذمہ عطا کیا. كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب کبھی حضرت زکریا اس حجرے میں داخل ہوتے وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، تو اس بچی کے پاس یعنی مریم علیہ السلام کے پاس رزق پاتے. قال یا مریم انا لکی ھذا، انہوں نے کہا کہ اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، انہوں نے کہا کہ وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آیا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ حضرت مریم کی ولادت کے بعد ان کے جو خالو لگتے تھے رشتے کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے رشتے میں خالو بھی لگتے تھے اور اپنے وقت کے نبی اور رسول بھی تھے. اسی لیے حضرت زکریا کو اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ وہ حضرت مریم کی تربیت کریں. لہذا حضرت زکریا نے حضرت مریم کی تربیت کرنا اور ان کی دیکھ بھال کرنے کو قبول کیا. اور اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ جب کبھی حضرت زکریا حضرت مریم کے حجرے میں ان کے کمرے میں داخل ہوتے تو ان کے پاس مختلف قسم کے پھل، مختلف قسم کے کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی دیکھتے. حضرت مریم کے پاس ایسے پھل، ایسی چیزیں ہوتی کہ جو اس موسم کے اندر عام طور پر دنیا میں پیدا نہیں ہوتی. یعنی سردی کا پھل گرمی میں ان کے پاس موجود ہوتا تھا اور گرمی کے دنوں کے پھل سردیوں کے پاس ان کے پاس پائے جاتے تھے. تو حضرت زکریا جب کبھی یہ دیکھتے تو ان سے پوچھتے کہ یہ کہاں سے آیا، تو وہ فرماتی کہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے. یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی یہ کرامت ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی یہ کرامت ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو ایسی چیزیں، ایسے پھل اور ایسی غذا فراہم کرتا کہ جو اس موسم کے اندر دنیا میں پیدا نہیں ہوتی یا اس علاقے میں پیدا نہیں ہوتی. لہٰذا یہ حضرت مریم کی کرامت ہے. کرامت کا مطلب یہ ہے کہ خرق عادت کوئی کام دنیا میں انجام ہو جائے، یعنی ایسا کام کہ جو سبب کے علاوہ انجام ہو جائے کسی بھی شخص سے، اس کو کرامت کہتے ہیں. اور یہی چیز اگر انبیاء کے ذریعے واقع ہو جائے تو وہ نبی کا معجزہ کہلاتا ہے. معجزہ اور کرامت کے اندر زیادہ فرق نہیں ہے. جو نبی سے ظاہر ہو، جو رسول سے ظاہر ہو جائے وہ معجزہ کہلاتا ہے،
اور جو غیر رسول سے ظاہر ہو اس کو کرامت کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے دوستوں سے، نیک بندوں سے جو بھی خرق عادت کام انجام پاتے ہیں اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اور یا معجزہ ہو یا کرامت ہو، یہ دونوں چیزیں اللہ رب العالمین کی مشیت اور اللہ کے حکم پر مبنی ہوتی ہیں۔ اس میں نبی، رسول یا اللہ کے ولی کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جس طریقے سے چاہتا ہے، نبی سے معجزہ ظاہر کرواتا ہے یا ولی سے کرامت ظاہر کرواتا ہے، اور نبی کے معجزے میں اور ولی کے کرامت کی معجزے میں، کرامت کے ظاہر ہونے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے آج کے مختلف قسم کے قبر پرست اور بدعتی افراد یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اللہ کے ولیوں کی کرامتوں کو ذکر کرتے ہیں اور من گھڑت کرامتیں ذکر کر کے یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا یہ کرامتیں انہی اولیاء کے ہاتھ کا کام ہے، یعنی یہ اولیاء جب چاہے لوگوں کو کرامت دکھلا سکتے ہیں، جیسی چاہے کرامت دکھلا سکتے ہیں، اس طریقے سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ کرامت کا بالکل غلط اور گمراہ کن تصور ہے، چاہے معجزہ ہو چاہے کرامت ہو، یہ اللہ رب العالمین کی اختیار کی چیز ہے، اللہ کی مشیت کی چیز ہے۔ اسی طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس یہ کرامت ظاہر ہوتی تھی کہ ان کے پاس غیر موسمی پھل پائے جاتے تھے۔ حضرت زکریا جب کبھی وہ دیکھتے تو ان سے پوچھتے کہ یہ کہاں سے آیا، تو وہ کہتے کہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آیا۔ پھر فرماتی کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے۔ پھر حضرت زکریا فرماتے ہیں کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں پر حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی اور کہا کہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہا کہ میرے رب مجھ کو بھی اپنے جانب سے نیک اور پاک باز اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، یقیناً تو دعا کو سننے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی کی الجھن یہ تھی کہ وہ بڑھاپے کے عالم کو پہنچ چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی، لیکن ان کو کوئی اولاد اللہ کی جانب سے نصیب نہیں ہوئی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کے پاس وہ بن موسمی پھل دیکھتے تو ان کو یہ احساس ہوتا کہ وہ رب جو بن موسم کے پھل کو دے سکتا ہے حضرت مریم کو، تو وہ رب مجھ کو اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ لہٰذا وہ آخری عمر کے آخری مرحلے تک بھی اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہیں ہوئے، اور عمر کے آخری مرحلے میں بھی جب وہ بوڑھے تھے، ان کی بیوی بالکل بانجھ ہو چکی تھی، بالکل بوڑھی ہو چکی تھی، ایسے عالم میں بھی وہ اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے، بلکہ وہ اللہ کے سامنے برابر مسلسل دعا کرتے جاتے۔ لہٰذا اللہ نے بیان کیا کہ جب انہوں نے ایک مرتبہ حضرت مریم کے پاس وہ بن موسم پھل دیکھے تو وہاں ٹھہر کر اللہ رب العالمین سے دعا کی اور کہا کہ رب العالمین مجھ کو اپنے جانب سے ایک لڑکا، ایک اولاد عطا فرما کہ جو نیک بھی ہو اور پاک باز بھی ہو، اور کہا کہ انک سمیع الدعاء، یقیناً تو ہی دعا کو سننے والا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، جب فرشتوں نے ان کو آواز دی جبکہ وہ محراب کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، کہا کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، اور کہا کہ یقیناً اللہ رب العالمین آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہے اور سردار ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنے والا ہے، وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے نبی بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو ان کے بڑھاپے کے عالم میں قبول کیا اور کہا کہ اللہ رب العالمین تم کو یحییٰ کی خوشخبری سناتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کو اولاد کی خوشخبری سنائی اور لڑکا ہونے کی بھی خوشخبری سنائی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے اس لڑکے کا نام بھی بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تم کو یحییٰ عطا کرنے والے ہیں، اور وہ کیسا لڑکا ہے؟ وہ لڑکا ایسا ہے کہ جو اللہ کے کلمے کی تصدیق بھی کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو سردار بھی بنایا ہے،
اور وہ اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچا کر رکھنے والا ہے، اور وہ نیک لوگوں کا نبی اور رسول بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جیسے حضرت زکریا نے دعا کی تھی اسی طریقے سے ان کی اولاد اللہ رب العالمین نے عطا کی۔ ان آیتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کبھی بھی اللہ کے سامنے دعا کرنے سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بظاہر ہمارے نگاہوں کے سامنے راستے پورے بند نظر آئیں، کوئی راستہ ہماری دعا کی قبولیت کا بظاہر ہم کو نظر نہ آئے، اس کے باوجود بھی اللہ کے سامنے دعا کرنے سے، مانگنے سے انسان کو رکنا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے برابر مسلسل دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین جب چاہے گا انسان کی دعا کو قبول کرے گا۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ سے اولاد کی دعا بھی مانگنی چاہیے، اور صالح اور نیک اولاد کی دعا اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے حضرت زکریا نے اولاد کی دعا بھی مانگی، اور کیسی اولاد جو پاک باز، نیک اور صالح بھی ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کے مطابق، ان کی دعا کے موافق اللہ نے ان کو اولاد بھی عطا کی، اور نیک اور صالح اولاد عطا کی، اور نہ صرف اللہ نے ان کو نیک اور صالح اولاد دی بلکہ اس بچے کو اللہ نے نبی اور رسول بھی بنایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔